السلام علیکم میرے پیاروں بہنوں بھائیوں دوستوں، آج آپ کی خدمت میں ایک افسوس اور غم سے بھری ہوئی کہانی لے کر آیا ہوں۔ اور جیسے کہ کفار اپنے کہانیوں کا رٹا لگا رہے، لیکن ہم نے اپنی کہانیوں کو خاموش کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود جو ہے وہ بعض واقعات انہوں نے خود جو ہے وہ پرفارم کیے، یعنی خود کیے، کچھ جو ہے وہ کسی نے اور نے کیا، مثلاً کسی دشمن نے کیے ہوں گے، لیکن ہمارے کہانیوں کو ہم خود جو ہے وہ زندہ نہیں کر رہے، نہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسے کیے، سب سے بڑے دہشت گرد آپ لوگ کو۔ تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ بدترین قتل عام تاریخ، یعنی سے دویم جنگ عظیم کے بعد سب سے بدترین قتل عام اس کو قرار دیا گیا ہے، جس میں مرنے والوں کی تدفین 50 سال سے جاری۔ وہ کون سا ہے؟ سریبرینیکا مسلم جینوسائیڈز۔ حکم ہوا کہ تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے، ماؤں کی کونچ سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے، بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا، لاٹھی ہانکتے کانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب کے سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، عورتیں چلا رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، ادھر اعلانات ہو رہے تھے کہ گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں کی طرح روتی خواتین اقوام متحدہ کی ان فوجیوں کی طرف التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب بے بس تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان بھی ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گڈھوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! تڑاخ تڑاخ تڑاخ، سینکڑوں بندوقوں سے آواز بیک وقت گونجی، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھی، بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپ کے دیکھ رہی تھی، بیوہ ہو رہی تھی، دہاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسم کے چیتڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سے سکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ غلامہ گو مسلمان تھے۔ اسی روز اس 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص کچھ دیر تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کو مشینیں منگوائی گئی۔ بڑی بڑی قبریں کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سے سکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے انسان بھی تھے۔ مردوں کے ساتھ زندوں کو بھی دفنا دیا گیا۔ لاشیں اتنی تھی کہ مشینیں کم پڑ گئیں، بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ پھر رخ کیا غم سے نڈھال عورتوں کی جانب، جو میدان کے چہار جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی۔ انسانیت کا وہ ننگا رس شروع ہو گیا
کہ درندے بھی دیکھ لے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی، شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والوں عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنسی بھوک مٹانے کے بعد بھی چنگیز ثانی کو چین نہ آیا، اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرا جاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کی پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم اور بربریت کی کہانی ہزاروں یا سینکڑوں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی، اور یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سریبرینیکا تھا، اور یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورس کے عین سامنے بلکہ یوں کہیں کہ ان کے پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں تو ایک بار سریبرینیکا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجیے، جس نے کہا تھا یہ قتل عام اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری کا بیان پڑھ لیجیے، جس نے کہا تھا یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر ایک بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں رہتے آئے تھے، لیکن یہاں مقیم سرب عرب ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کے افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران بوسنیا کے شہر سریبرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کے امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاڈیچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا، اور قبضے کے فوری بعد ہی مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اسی دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ 13 جولائی 1995 سے 13 جولائی 2020 تک 25 سال گزر گئے۔ اس واقعے کو آج بھی مہذب دنیا اس کلنک کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا وہ واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے جاری ہے۔ آج بھی سریبرینیکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کو بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہے تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی کوئی شناخت نہیں، مائع سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ سریبرینیکا کے میدان جہاں قتل عام ہوا تھا، وہاں اب گھاس اگتی ہے اور پھول کھلتے ہیں، خاک سے زندگی جنم لیتی ہے اور مرجھا جاتی ہے، لیکن یہاں کی سرسراتی ہواؤں میں آج بھی خون کی مہک آتی ہے۔ گو کہ بعد بھی دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیا کے مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کی مجرمانہ خاموشی کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافی بھی مانگی گئی، مگر ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ شروع کے چند سال ہنگامہ مچا، لیکن اب یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے محو ہوتا جا رہا ہے۔
دنیا کو جنگ عظیم سر جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کی جرائم تو یاد ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام بھولتا جا رہا ہے۔ واقعے کو 25 سال پورے ہونے پر کچھ خبریں چلی، کچھ ڈاکیومنٹریز دوبارہ سے دکھائی گئی ہیں اور بس۔ خیر غیروں سے کیا گلہ، ہم میں سے کتنے کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ 10,000 مردوں اور بچوں کو قتل 10,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ اس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، بائینہ ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا، نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کی اصل اوقات بتاتے رہنا ہوگا۔ یہی ایک صورت ہے کہ جس سے ہم مسلم نسل کشی کرنے والوں کا مکروہ چہرہ تاریخ کے پنوں پر ہمیشہ کے لیے رقم کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو۔ UN کے کیمپس سے نکال کر 79 لوگوں کو مارا گیا۔ نیٹو فوج چاہتی تو سرب جرنیلوں کو قتل عام تو کیا اپنی حدود سے بھی باہر نہ نکلنے دیتے، لیکن مسلمان ان پر بھروسے کیے رہے اور بربریت مظلومیت پر حاوی ہو گئے۔ اپنی جنگ اپنی ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔ آپ سریلانکا مسلم جینوسائیڈ گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، اور کہ کیا کہیں آپ کے یہ واقعہ جو ہے بہت افسوسناک اور انسانیت سوز ہے۔ اس قسم کا دوسرا واقعہ ہونے جا رہا ہے، جیسے کہ ہم پاکستانیوں پوری دنیا کو پتہ ہے، وہ ہے کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی۔ یہاں پر تو صرف 10,000 لوگوں کو مارا گیا، جن کی ہڈیاں جن کو ابھی بھی دفنایا نہیں گیا۔ 25 سال سے ان کی تدفین جاری ہے۔ تو پھر آپ کشمیر کے 80 لاکھ لوگوں کو دیکھ لیں۔ ہمارے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے۔ حالانکہ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ میرے خیال میں حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی دوسرے حصے میں مسلمان پر تکلیف ہو یا ظلم ہو تو آپ پر فرض ہے جہاد کرنا۔ آپ اس کو اس تکلیف اور مصیبت اور ظلم سے نجات دلائیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور تو چھوڑے، ہم دعا بھی نہیں کر رہے، جبکہ ایمان کا سب سے کمزور سٹیج ہے کہ اگر برائی دیکھی جائے تو پہلے اس کے ہاتھ سے فزیکلی آپ اس کو روک لیں۔ اگر فزیکلی آپ روک نہیں سکتے تو آپ آواز بلند کر لیں اس کے خلاف، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے، صرف آپ دل سے اس کا برا جان لیں۔ تو دل سے برا جاننا یہ ایک ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ ہم ان واقعات کو بلاتے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ صرف 5 سپر پاورز کے انڈر کنٹرول ہے، 5 پاورز فل کنٹریز کے انڈر کنٹرول ہے۔ وہ صرف مذمت کر سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے اس واقعے میں آپ نے پڑھا کہ نیٹو فورسز کے جوڑے اقوام متحدہ کے امن فورسز کے
سامنے عین سامنے یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں۔ لیکن ہمیں کیا، ہم تو آرام سے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ایسے ہی ہے نا۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ یا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتے جب وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو تب کام ہوگا۔ اب میں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ جو اسلام کو دہشت کہہ رہے تھے اور اس کو اسلامیہ فوبیا کے نام سے بھی، اب اسلامیہ فوبیا مطلب فیئر فرام اسلام سے ڈر، اسلام فوبیا۔ جو لوگ مسلمانوں کے انتہا پسند اور دہشت گرد کہہ رہے ہیں، غیر مسلم، خاص کر ہے مسلم اور لبرل لوگ، مسلمانوں میں بھی لبرل لوگ ہیں، سیکولر مائنڈڈ لوگ، لادینی ذہنیت رکھنے والے، تو مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا رچایا گیا ہے، یہ اسلام کو ختم کرنے، اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے ایک پلان ہے، منصوبہ ہے۔ یہ آج سے پہلے دہشت گرد کدھر تھے؟ یہ دنیا پیدا ہوئے وہ دہشت گرد نہیں تھے، اور ابھی دہشت گرد پیدا ہو گئے۔ اور وہ بھی ایسے دہشت گرد کے چھوٹا سا گروپ اور امریکہ چلا جائے، اس کو ختم کر دے، واپس آ جائے۔ واہ رے واہ، دہشت گرد تو ہٹلر بھی ہے، لیکن اسے دہشت گرد نہیں کہتے نا، کہ وہ عیسائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دہشت گرد مسلمان کو کہتے ہیں۔ دس از دی فائنل ڈیسیژن آف دا نان مسلمس۔ لیکن میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ سرا وفائی نا، جو کافر تھے نا۔ دہشت گرد کون ہوئے؟ مسلمان دہشت گرد ہوئے، جو مر گئے تو وہ دہشت گرد ہے، جو مار رہے تھے وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ تو مہذب قوم ہے۔ اور ایک دن میں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ اس تصویر میں ایک مسلم فوٹو ہے اور ایک نان مسلم کی کارٹون شکل میں۔ تو غیر مسلم نے بندوق کندھے پر ہے اور خون سے لت پت ہے میرے خیال میں، اور مسلمان ہے، اس نے پگڑی پہنی ہوئی، میرے خیال میں کچھ اس طرح پکچر تھا، تصویر تھی اس میں کہہ رہے کہ یہ دیکھو مسلمان دہشت گرد ہے، یعنی اس کو اوپر ہاتھ کیا ہے، اس کے پاس بندوق نہیں ہے، نہ وہ اس کے کپڑے خون سے آلود ہے، لیکن اس کو دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ جس کے پاس بندوق ہے اور خون سے لت پت ہے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہا گیا۔ تو یہ اس تصویر میں بہت معنی خیز جملہ تغیر نان مسلم کی معنی خیز ورڈز تھے اس تصویر میں بہت اہم چیز کی تصویر کھینچی گئی تھی۔ وہ تصویر ایک یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلم از ناٹ ٹیررسٹ۔ امریکہ اسرائیل، انڈیا اور بھی سارے، رشیا بھی اس میں شامل، سب تقریباً یہ جو مسلمان پہ ظلم کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، تو یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر مسلمان دہشت گرد تھے تو دہشت گرد نے زیادہ تر اسلامی ممالک کو ٹارگٹ بنایا اور مسلمانوں کی مارا ہے، جس کا یورپین پارلیمنٹ میں اردن کے صدر تھے کہ وزیر اعظم تھے، بھی یاد نہیں اتنا،
کنگ عبداللہ نے جو کہا تھا کہ دہشت گردوں کا سب سے زیادہ دہشت گردوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کے نشانہ بنایا ہے، تو وہ بات اس نے کہی تھی۔ وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں۔ تو یہ ہمارے یادوں سے محو ہوتا جا رہا ہے، نہ ہم کو پتہ ہے، تو ہمیں اس کو اجاگر کرنا ہوگا، اس کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ تم لوگوں نے یہ کیا ہے، تم ٹیررسٹ ہو، ہم نہیں۔ ہم میں وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ہم میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافروں کے انگلیوں پہ ناچتے ہیں، جو ان سے پیسے لے کے مسلمانوں کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دہشت گرد۔ تو وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہو گئے قسم، اور منافق کافر سے بدتر ہے۔ ان کے لیے دوزخ میں سب سے آخری اپارٹمنٹ ہے، خانہ ہے، اور اس کا نام ہے حاوی کا ہاوا، اس طرح نام ہے۔ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے کشمیر میں ظلم، اور مسلمان کے ساتھ انڈیا میں اتنا ہو رہا ہے، لیکن انڈیا ٹیررسٹ نہیں ہے۔ اسرائیل مسلسل کئی سالوں سے فلسطینیوں کو پر ظلم کر رہا ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ امریکہ نے شام، عراق، افغانستان، لیبیا میں امریکہ نے اور کینیڈا فورسز نے، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، کیونکہ جتنی بھی اسلامی ممالک میں غیر مسلم ہیں وہ سیف اور سیکیور ہے اور اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے، تو ہم دہشت گرد ہیں۔ ہم بغیرت ہو چکے ہیں، ورنہ کوئی اگر ہوئی ہمیں ٹیررسٹ کہتا تو ہماری اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے تھی کہ ہم اسے پوچھتے کہ تم نے کیسا کہا یہ، لیکن نہیں بھائی۔ اور تو جوڑے وہ مسلمان پہ ظلم ہو رہے ہیں، ان کے سر کٹ رہے ہیں، ہماری ماں بہن بھائیوں کی ادھر عزت لوٹی جا رہی ہے، ماں بہن بیوی اور بیٹیوں کی، لیکن ہم ہوش ہیں نا، ہم اپنے گھر میں، بھائی کیا ہو رہا ہے، ہاں ہمیں خوف کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے، میدان جنگ میں نہیں جا سکتے یا آواز بلند نہیں کر سکتے، تو کم سے کم سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، نیٹ کا استعمال کر کے ہم ان کے مکروہ چہرے اور گندہ ترین چہرے ان کو دنیا کو لائیں گے نا سامنے، تاکہ دنیا جتنے بھی کافر ہیں ان کے سر نیچے ہو جائیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں تو فنڈ دے رہے، ایسے دے رہے، ٹھیک ہے نہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ واہ رے واہ، یاد رہے، جو بندہ ظلم کے خلاف خاموش ہو گیا، طاقت ہوتے ہوئے اس کا طاقت تھی ظلم روکنے کی، تو وہ بھی اس ظالم کا حصہ دار سمجھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہم بھی ظالم ہیں۔ تو خدا را پلیز دعا میں یہی دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، کہ ہمارے اندر ہمارے آباء اجداد کی طرح طاقت، غیرت، ایمان آ جائے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے ایسی دعا اپنے لیے نہیں کی۔ اور قدم اٹھائے زندگی کو بدلنے کے لیے، قدم اٹھائے اپنی ملک کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے۔ تو پلیز مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔
اور اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، یہ میرا آپ سب سے التجا ہے، اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر بھی کریں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خاص کر پورے پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے اور اس واقعے کو دوبارہ سے بلند کرے تاکہ ان کی آنکھیں ہمیشہ نیچے رہیں اور اپنے آپ کو مہذب کہلانے کے قابل نہ رہیں۔ تو پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جس کے ساتھ میں ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔